اس وقت خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران کی طرف سے جو حملے کیے گئے ہیں متحدہ عرب امارات اس کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ایک سیریس ایسکیلیشن ہے اور جو ملک ہے یعنی متحدہ عرب امارات اس کی سیکیورٹی کے لیے ڈائریکٹ خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، اس سے پہلے بھی یہ خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات دیگر عرب ممالک سے اس بات پر ناراض ہے کہ جب ایران نے سب سے زیادہ حملے متحدہ عرب امارات پر کیے ہیں تو دیگر عرب ممالک نے ایک مشترکہ ڈیفنس کیوں نہیں پیش کیا ہے، جبکہ کچھ دن پہلے متحدہ عرب امارات اوپیک سے بھی علیحدہ ہو چکا ہے۔ یہ خبریں واضح طور پر سامنے آتی رہی کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، چاہے یمن کی صورتحال ہو، سوڈان کی صورتحال ہو یا پھر اوپیک کی صورتحال ہو، معاملات ٹھیک نہیں نظر آ رہے تھے۔ اور اب جب کہ حملہ ہوا ہے تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے، کیونکہ فائنینشل ٹائمز کی خبر کے مطابق جب ایران نے متحدہ عرب امارات پر انتہا سے زیادہ ڈرون اور میزائل حملے کیے تو اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو اپنا سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹم فراہم کیا تاکہ وہ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کا مقابلہ کر سکے۔ اور یہ اس بات کی پہلی مثال ہے کہ 2020 میں ٹرمپ کی جانب سے کرائے گئے ابراہم اکارڈز کے بعد اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاعی تعاون کتنا آگے پہنچ چکا ہے۔ حالانکہ 2020 سے پہلے ان دونوں ممالک کے درمیان کوئی سفارتی تعلق تک نہیں تھا۔ دو ذرائع نے فائنینشل ٹائمز کو بتایا کہ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو سرویلنس سسٹم بھی فراہم کیا ہے جس سے ایرانی ڈرونز کو 20 کلومیٹر دور کے فاصلے سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دو ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو آئرن بیم لیزر ڈیفنس سسٹم بھی فراہم کیا جو اسرائیل حزب اللہ کے راکٹ حملوں کے خلاف استعمال کرتا آیا ہے، اور یہ لیزر سسٹم شارٹ رینج راکٹس اور ڈرونز کو تباہ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان دفاعی آلات کے ساتھ درجنوں اسرائیلی اہلکار بھی متحدہ عرب امارات بھیجے گئے تاکہ انہیں آپریٹ کر سکیں۔ اسرائیل نے مغربی ایران میں متحدہ عرب امارات کی طرف میزائل لانچ کرنے کی تیاریوں کی انٹیلیجنس معلومات بھی شیئر کیں۔ یہ بات واضح ہو کہ ایران نے اسرائیل سے بھی زیادہ حملے متحدہ عرب امارات پر کیے، جن میں 500 سے زیادہ بیلسٹک میزائل اور 2000 سے زیادہ ڈرونز شامل ہیں۔ مگر ناظرین، حالیہ برسوں میں متحدہ عرب امارات صرف امریکہ اور اسرائیل کے ہی مزید قریب نہیں گیا، بلکہ اس نے چین سے بھی اپنے سفارتی اور معاشی تعلقات بہتر کیے ہیں۔ مگر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے گئے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بھی سرد مہری نظر آئی ہے۔ اور بلومبرگ کے مطابق متحدہ عرب امارات کئی برسوں سے سعودی عرب کے رویے پر ناراض تھا اور ایران کے ساتھ جنگ نے اس اختلاف کو مزید گہرا کر دیا اور معاملے کو اس حد تک پہنچا دیا کہ امارات نے اوپیک سے نکلنے کا حیران کن اعلان کر دیا۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ معاملے سے واقف متعدد افراد کے مطابق یہ اختلاف کئی سالوں سے بڑھ رہا تھا، لیکن امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نے متحدہ عرب امارات کے اعلان کے لیے موقع فراہم کر دیا۔ یہ ایسا تھا کہ جیسے چھوٹا بھائی اب بڑے بھائی کے ساتھ بند کر رہنا نہیں چاہتا اور اوپیک چھوڑنے کے علاوہ متحدہ عرب امارات ان دیگر علاقائی اتحادوں میں اپنی رکنیت پر بھی غور کر رہا ہے جن میں سعودی عرب کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ اگرچہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن ممکن ہے کہ متحدہ عرب امارات قاہرہ میں قائم عرب لیگ میں اپنی رکنیت کو معطل کر دے اور اسی طرح جدہ میں قائم اسلامی تعاون تنظیم میں بھی ایسا ہی قدم اٹھائے۔ متحدہ عرب امارات 6 رکنی خلیجی تعاون کونسل میں اپنی رکنیت کے حوالے سے بھی غور کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں اس ادارے کی حمایت کا اشارہ دیا، تاہم متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے مشیر انور قرقاش نے اس ہفتے کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ تنظیم تاریخ کی سب سے کمزور حالت میں ہے۔ ایک سرکاری اہلکار نے کہا کہ متحدہ عرب امارات ان کثیر جہتی اداروں میں اپنے کردار اور شراکت کے دوبارہ جائزے کی کوششیں کر رہا ہے، تاہم اب بھی وہ ان سے نکلنے پر غور نہیں کر رہا۔ رپورٹ کے مطابق ان تینوں اداروں کے پاس کوئی حقیقی فوجی طاقت ہی نہیں ہے، تاہم ان سے نکلنے کا فیصلہ اس بات کو ظاہر کرے گا کہ متحدہ عرب امارات عرب ممالک سے، خصوصاً ہمسایہ سعودی عرب سے اس بات پر شدید ناراض ہے کہ 2023 سے شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ کے بعد پیدا ہونے والے علاقائی فوجی اور اقتصادی چیلنجز کے مقابلے میں مطلوبہ اتحاد اور یکجہتی موجود نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اوپیک سے نکلنے کو ایک معاشی فیصلہ قرار دیا ہے جو اس کی مستقبل کی پیداوار کی ضروریات پر مبنی ہے۔ وہ اپنے کوٹے کے تحت اجازت دی گئی مقدار سے کہیں زیادہ تیل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اماراتی سوچ سے واقف ایک شخص نے بتایا کہ اب وہ سعودی عرب سے اجازت لیے بغیر اپنی مکمل پیداواری صلاحیت کے قریب جانا چاہتا ہے۔ مزید یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش سے عالمی سپلائی میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے باعث فی الحال تیل کی قیمتوں میں کمی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق امارات کا یہ بھی خیال ہے کہ توانائی کی تیل سے دیگر ذرائع کی طرف منتقلی یعنی انرجی ٹرانزیشن کے باعث دنیا بھر میں تیل کی ڈیمانڈ سعودی عرب کے اندازے سے زیادہ تیزی سے کم ہوگی، اس لیے
متحدہ عرب امارات اپنے ذخائر کو جلد سے جلد بیچ کر ڈالرز کمانا چاہتا ہے۔ اگرچہ اس فیصلے کو معاشی بنیادوں پر درست قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ اس بات کا واضح اشارہ بھی ہے کہ امارات اب اپنی سیاسی اور سلامتی سے متعلق خود مختار حکمت عملی اپنانا چاہتا ہے، چاہے اس حکمت عملی سے سعودی عرب کے ساتھ ٹکراؤ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ سعودی عرب خود کو بڑا عرب ملک اور وسیع تر مسلم دنیا کا رہنما سمجھتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ایک میڈیا اور پالیسی مشیر نے کہا کہ ہم ایک مختلف معاشی ماڈل بنا رہے ہیں اور اس کے لیے نئی سیاسی صف بندی اور تنظیم نو کی ضرورت ہے۔ اوپیک چھوڑنے کا معاشی جواز درست تھا اور امارات کو صرف سیاسی موقع کا انتظار تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ موقع ایران کے ساتھ جنگ اور اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش سے پیدا ہونے والی صورتحال سے فراہم کر دیا گیا، جس سے تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل سے بھی اوپر چلی گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شیخ محمد بن زائد، جنہیں عام طور پر MBZ کہا جاتا ہے، ان کا یہ فیصلہ ان کے اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان برسوں سے جاری کشیدگی کا نتیجہ ہے۔ دونوں ممالک امریکہ کے اہم اتحادی ہیں اور ان کے خود مختار سرمایہ کاری فنڈز $1 کھرب سے زیادہ کے اثاثوں پر مبنی ہیں، مگر لیبیا، یمن اور سوڈان جیسے بحرانوں میں مختلف فریقوں کی حمایت پر ان میں اختلاف رہا ہے۔ عمومی طور پر سعودی عرب نے متحدہ عرب امارات پر الزام لگایا ہے کہ وہ علیحدگی پسند گروہوں کی حمایت کرتا ہے، جبکہ امارات کو خدشہ ہے کہ سعودی عرب اسلام پسند گروہوں کی پشت پناہی کرتا ہے، اور دونوں ممالک اقتصادی میدان میں بھی ایک دوسرے کے حریف ہیں، کیونکہ سعودی عرب ریاض کو ایک عالمی مالیاتی مرکز بنانے کی کوششیں کر رہا ہے جو دبئی کا مقابلہ کرے۔ اوپیک سے نکلنے کے بعد متحدہ عرب امارات کی پالیسی دو ابھرتے ہوئے علاقائی اتحادیوں کو مزید مضبوط کر سکتی ہے۔ ایک سعودی عرب کی قیادت میں ہے، جس میں مصر، پاکستان اور ترکی شامل ہیں، اور دوسرا اتحاد متحدہ عرب امارات، اسرائیل اور بھارت پر مشتمل ہے۔ واشنگٹن میں قائم گلف انٹرنیشنل فورم کے ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نہیں چاہتا کہ وہ سعودی عرب یا ترکی کی قیادت والے نظام کے تابع ہو۔ وہ خود کو ایک درمیانی طاقت اور دوسروں کے درمیان توازن قائم کرنے والی قوت سمجھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اوپیک سے نکلنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی پچھلے سال نومبر کے آس پاس ہی شروع کر دی تھی، تاہم اصل پیش رفت ایران کے میزائل حملوں کے جواب میں اختلافات کے بعد ہوئی۔ امارات نے ایران پر حملوں میں شامل ہونے پر غور کیا اور اقوام متحدہ کی منظوری سے اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے طاقت کے استعمال کی بھی حمایت کی، لیکن سعودی عرب نے اس کی حمایت نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس سفارتی مذاکرات اور پس پردہ بات چیت کے ذریعے جنگ ختم کرنے کی سعودی عرب نے حمایت کی۔ تاہم متحدہ عرب امارات کچھ اور چاہتا تھا اور اس کی اطلاعات بھی سامنے آتی رہیں۔ ذرائع کے مطابق امارات اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے ملٹری اور انٹیلیجنس تعاون نے بھی کشیدگی میں اضافہ کیا۔ کئی عرب ممالک اسرائیل کو ایک توسیع پسند اور خطے کو غیر مستحکم کرنے والی قوت سمجھتے ہیں اور اس پر ایران کے خلاف جنگ کو بھڑکانے کا الزام بھی لگاتے ہیں۔ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سینئر فیلو حسن الحسن نے کہا کہ گلف میں واضح تقسیم موجود ہے۔ ایران کے خلاف موقف میں امارات کو باقی ممالک کی مکمل حمایت حاصل نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق امارات نے ایران جنگ میں براہ راست شمولیت نہیں کی، حالانکہ ایران کے حملوں سے امارات کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور سیاحتی اور سرمایہ کاری کے مرکز کی حیثیت کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران نے امارات پر دیگر خلیجی ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس سے متحدہ عرب امارات کی ناراضی میں اضافہ ہوا۔ معاملے سے واقف افراد کے مطابق اس ماہ یورپی حکام کے ساتھ گفتگو میں متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد نے ہمسایہ ممالک کے ایران کے حملوں پر اجتماعی رد عمل پر شدید مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے خلیج تعاون کونسل میں تقسیم کی نشاندہی بھی کی اور اسے غیر مؤثر بھی قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ متحدہ عرب امارات امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط کرے گا، اور ان کے مشیر انور قرقاش نے اوپیک چھوڑنے کے اعلان سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ ایران کو روکنے کی خلیجی حکمت عملی ناکام رہی ہے، اور یہ کہ خلیجی ادارے اپنے مقصد کے لیے موزوں نہیں رہے۔ ان کے مطابق یہ گروپ تاریخ کی کمزور ترین حالت میں ہے، خاص طور پر حالیہ حملوں اور خطرات کے بعد۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ متحدہ عرب امارات نے تیل پر انحصار کم کر کے اپنی معیشت کو ڈائیورسیفائی کر لیا ہے۔ اس کے پاس بجٹ میں اضافی رقم موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ کم قیمتوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس سعودی حکومت 2023 میں خسارے میں چلی گئی تھی اور آئندہ کئی سال تک خسارے میں رہنے کی ہی توقع ہے، اگرچہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش تیل کی قیمتیں بڑھا کر اس صورتحال کو بدل سکتی ہیں۔ یہ ساری صورتحال پہلے تھی، اب آج متحدہ عرب امارات کہہ رہا ہے کہ ایران نے ایک دفعہ پھر حملے کیے ہیں، سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، 4 میزائل داغے ہیں جنہیں انیفیکٹو کر دیا گیا ہے اور ان کا فضائی دفاعی نظام ایکٹیو ہو گیا ہے، مگر متحدہ عرب امارات جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔